السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إذ كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے
اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کا دن عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین جمعہ کے دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، دن رات کے 24 گھنٹے میں حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھنٹے میں اللہ رب العالمین 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن رات کے 24 گھنٹے ہو گئے تو 24 گھنٹے میں 1,44,00,000 جہنمیوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک آدمی صرف جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارو یہ مبارک مہینے چل رہے ہیں اور آئندہ بھی مبارک مہینہ آنے والا ہے، لیکن اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے کچھ مختصر سے احکام بیان فرمائے ہیں، جمعہ کے متعلق ہمیں کچھ مختصر سی رہبری فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے یعنی تمہیں جمعہ کے لیے پکارا جائے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اب جمعہ کی اذان سننے کے بعد تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دو، دنیا کے ہر مشغلے کو چھوڑ دو، خریدنا چھوڑ دو، بیچنا چھوڑ دو، اور پہلی ہی فرصت میں جمعہ کی اذان کو سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف چلے جاؤ اور فوراً جمعہ کی نماز کے لیے متوجہ ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے وہ اعمال جس کی حدیث شریف میں فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر جیسے
جیسے ہم اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں ہر قدم پر 1 سال کی نفل نماز اور 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے جمعہ کے دن 6 کام کیے، نمبر 1 غسل کرنا، ہر ایک نے کیا، اللہ ہر ایک کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے نبی کی سنتیں سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ لیکن جمعہ کے دن جب ہم اپنی مرضی سے غسل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس وقت تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے آج میں نے اپنی مرضی سے غسل کیا ہے، آج میں اپنی مرضی سے مسجد میں آیا ہوں، لیکن وہ دن بھی دور نہیں ہے لوگ مجھے غسل کرائیں گے، میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہوں گا، لوگ مجھے اٹھا کر مسجد میں لے جائیں گے، لوگ مجھے اٹھا کر قبرستان کے حوالے کریں گے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام غسل کرنا، نمبر 2 مسجد میں جلدی جانا، جلدی جانے کی کوشش کرنا، اور نمبر 3 پیدل چلنا، سواری پر سوار ہو کر مسجد میں نہ جائے، بلکہ اللہ نے ہر ایک کو دعا کر لو یہ حج کے ایام میں اللہ ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ مدینۃ المنورہ سے کئی دیر تک چل چل کر جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے پیدل جاتے تھے۔ تو تیسری بات بیان فرمائی پیدل چلنا، چوتھا امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، پانچواں کوئی فضول بات نہ کرنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، ایسی کوئی بات نہ کرنا جس کا کوئی دینی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، اور ایسا کوئی کام نہیں جس کا کوئی دینی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں۔ اور نمبر 6 خطبے کو غور سے سننا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جس امتی نے یہ 6 کام کر لیے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اسے 1 سال کی نفل نمازوں کا اور 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے سیرت کی کتاب شمائل کبریٰ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جمعہ کی اذان ہو جاتی تھی تو مدینۃ المنورہ میں اعلان کیا جاتا تھا او لوگو خریدنا حرام ہو گیا ہے، او لوگو بیچنا حرام ہو گیا ہے، فوراً مسجد کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ قرآن کریم میں حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، ایمان والے بندوں سے کہا جاتا ہے کہ جمعہ کی اذان کو سننے کے بعد دنیاوی کام میں بیزی نہ رہو، بلکہ ہر کام کو چھوڑ دو۔ تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ اذان کو سنتے ہی، بلکہ ایک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین جمعہ کے دن فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کرو، میرے نیک بندوں کی فہرست تیار کرو۔ جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے سورہ کہف کی تلاوت فرمائی ہے۔ جمعہ کے دن نیک کون ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میرے وہ بندے جو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے ہیں ان کو نیک لوگوں میں شامل فرما دو، ان کو نیک لوگوں کی لسٹ میں لکھ دو۔ اللہ ہم سب کو نیکوں میں شامل فرمائے۔ اور حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کتنی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ میرے پیاروں ہم دنیا کی مختصر سی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں ہماری ضرورتیں ہیں، کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، حلال کمائی بھی ہے، اور یہ میں مضمون آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ حلال کمائی کرنے پر اللہ پاک کیا زبردست انعام نصیب فرماتے ہیں، لیکن کیا زبردست بات بیان فرمائی جو خوش نصیب لوگ سعادت مند لوگ جمعہ کی نماز میں جلدی آنے کے عادی ہیں، یعنی ان کی عادت یہ بن چکی ہے کہ ہمیشہ جمعہ کی نماز میں جلدی پہنچ جاتے ہیں، مگر کسی عذر مثلا بیماری ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے یا کوئی اور ضرورت کی وجہ سے وقت سے پہلے نہیں آ سکتے، اب روزانہ جلدی آنے کے عادی ہیں، ہر جمعہ میں جلدی آنے کے عادی ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی عذر کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے جمعہ میں جلدی نہیں آ سکے تو
فرشتوں کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازے پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت وہ معصوم جماعت ہے جن کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ پاک فرماتے میرے فرشتوں کی جماعت جن سے کوئی گناہ نہیں، جن سے کوئی نافرمانی نہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، فرشتے کتنے ہیں؟ وما ہی الا ذکری للبشر، جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے مسجدوں کے دروازے پر بھیج دیے جاتے ہیں اور آنے والوں کو لکھتے رہتے، یعنی آنے والوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ جو امام نکلتا ہے اس وقت آئے تو ان کا ثواب لکھ دیا، پھر امام جب آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اذان سے پہلے کتنے لوگ آئے، اذان کو سن کر کتنے لوگ آئے، اذان کے بعد کتنے لوگ آئے، یہ ساری تفصیل فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو وہ رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اور دیر سے آنے والوں کے متعلق ہر جمعہ میں جلدی آنے کا عادی تھا، لیکن کسی جمعہ میں دیر ہو چکی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو دیر سے آنے والوں کے متعلق فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ارے فلاں کو کیوں دیر ہو گئی، وہ تو ہر جمعہ میں جلدی آنے کا عادی ہے، وہ تو ہر جمعہ میں جلدی پہنچتا ہے، فلاں کو کیوں دیر ہو گئی؟ تو دوسرے فرشتے کہتے اے اللہ اگر وہ گمراہی میں پڑ گیا ہے، یعنی اسے کسی چیز نے گمراہ کر لیا ہے، ہدایت سے بھٹک گیا ہے، تو اللہ تو اسے ہدایت نصیب فرما دے اور ہدایت پر تو اسے قائم فرما دے۔ پھر فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے جمعہ میں جلدی نہ آ سکا، ہر جمعہ میں تو جلدی آنے کا عادی تھا لیکن آج بیمار ہو چکا ہے، بیماری کی وجہ سے جلدی نہیں آ سکا، تو اللہ تو اسے صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما دے۔ بولو فرشتوں کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ارے ضرور، کبھی رد نہیں ہو سکتی، بلکہ فرشتوں کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آگے فرشتے بڑی زبردست دعا فرماتے اللہ اگر وہ غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، یعنی تنگ دستی نے، حالات نے اسے پریشان کیا ہے، تنگ دستی نے اسے پریشان کیا ہے اور فقیری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے وہ جمعہ میں جلدی نہیں آ سکا، تو اللہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دے۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یہ حدیث شریف میں لکھا ہے، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو بولو جلدی آنے پر انعام ہے یا نہیں ہے؟ ہم روزانہ دیر سے آنے کے عادی ہیں، حالانکہ نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ فرض نماز کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور نماز بھی ایسی ہی ادا ہونی چاہیے جیسے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے قد افلح المؤمنون، مومنین کو کامیابی ملے گی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لیکن کون سے مومنین کامیاب ہوں گے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایسی نمازوں کو ادا کرنے والے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے، گھڑی کو دیکھتے ہیں 2 منٹ کی دیر ہوتی ہے، 1 منٹ کی دیر ہوتی ہے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ حالانکہ میرے پیارو ہم دنیا کے اندر بیزی تھے، اور بیزی رہنا بولو کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی ناجائز کام نہیں تھا، حلال کمائی کرنے پر تو اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں۔ لیکن جب دنیا میں بیزی ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ یکسوئی نہیں ہو سکتی، وہ دھیان ہمارا نہیں ہو سکتا، اسی لیے تو ہماری نمازوں سے خشوع اور خضوع نکل گیا۔ جب کبھی امام سے غلطی ہو جائے، پوری مسجد کا کوئی بھی مقتدی امام کی غلطی کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی نمازوں کو درست بنا لے، اور اللہ پاک ہم سب کو درست نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، اس لیے کہ نمازیں درست ہوتی ہیں تو زندگیاں درست ہوتی ہیں۔ اور آگے حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو
فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حمد کے جھنڈے کو یعنی اللہ کی تعریف کے جھنڈے کو دے کر ہر اس مسجد میں بیچ دیا جاتا ہے جہاں جہاں جمعہ کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، مسجد حرام میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر فرشتوں کے ساتھ ایک رجسٹر یعنی لکھنے کے لیے جو نوٹ ہوتی ہے ایک رجسٹر ہوتا ہے، ہر فرشتے کے ساتھ ایک رجسٹر ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتے کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند منور ہوتے ہیں، یعنی 14ویں رات کے چاند کے مانند ان کے چہرے چمکتے ہیں، اور ان کے پاس سونے کا قلم یعنی لکھنے کا جو پین ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں۔ رجسٹر میں جو کاغذات ہوتے ہیں وہ کاغذات چاندی کے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کا حسب مراتب یعنی مرتبے کے لحاظ سے ان کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جو شخص امام سے پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے آنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جو شخص امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ خطبے میں حاضر ہوا، جو شخص نماز شروع ہونے کے بعد آتا ہے تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ صرف نماز میں حاضر ہوا۔ پھر جب امام نماز کا سلام پھیرتا ہے، اب جمعہ کی نماز مکمل ہو گئی، خطبہ مکمل ہو گئی، جب امام نماز کا سلام پھیرتا ہے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتے لوگوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، فرشتے لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور اگر فرشتوں کو کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا جس کا نام گزشتہ جمعہ میں پہلے آنے والوں میں شامل تھا، چونکہ فرشتوں کی طاقت بڑی زبردست طاقت ہے، اب فرشتے ہر چہرے کو دیکھتے ہیں، ارے کون سا چہرہ ایسا ہے جو آج نہیں آیا، گزشتہ جمعے میں نے اس کا ثواب اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، اس مرتبہ وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو فرشتے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں، اور فرشتوں کو اگر کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جس کا نام گزشتہ جمعے میں پہلے آنے والوں میں شامل تھا تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے میرے پروردگار ہمیں فلاں شخص نظر نہیں آتا، یعنی گزشتہ جمعہ میں تو وہ جلدی آیا تھا، ہر مرتبہ وہ جلدی آنے کا عادی تھا، لیکن اس مرتبہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، ہم جانتے نہیں کہ اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے، یعنی اس جمعہ میں وہ حاضر نہیں ہوا تو ہمیں یہ معلوم تو نہیں ہے۔ بولو غیب کی باتوں کو جاننے والا کون؟ ارے بولو نا، ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے میرے پروردگار ہمیں فلاں شخص نظر نہیں آتا اور ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے، یعنی وہ کیوں جمعہ میں جلدی نہیں آیا۔ اب آگے سنو، وہ فرشتہ کہتا ہے اگر تو نے اس کو اٹھا لیا ہے، جانا تو ہر کسی کو، بولو دنیا سے ہر کوئی دنیا چھوڑ کر جائے گا، ہر ایک کو دنیا چھوڑ دینی ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے اگر تو نے اس کو اٹھا لیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پر رحم کا معاملہ فرما دے، اس پر کرم کا معاملہ فرما دے، اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرما دے۔ بولو فرشتوں کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کو دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں بولو ضرور قبول ہوتی ہیں، تو فرشتوں سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ اب حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہتے اگر تو نے اس کو اٹھا لیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر رحم فرما دے۔ اگر وہ سفر میں ہے، چونکہ سفر کا تقاضا بھی دنیاوی زندگی بھی ضرورت کی ہے، اگر وہ سفر میں ہے تو اس کا بہترین ساتھی بن جا، یعنی سفر میں قدم قدم پر تو اس کی نصرت فرما دے، تو اس کا ساتھی بن جا۔ تو بولو سفر میں اگر اللہ ہمارا ساتھ ہو جاوے تو سفر میں کوئی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا پر اس کے والے دوسرے والے یعنی دوسرے فرشتے ہوتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں کوشش کرنی چاہیے، اس بات کو طے کرنا چاہیے، ویسے تو زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہم جہاں کہیں بھی نماز کو ادا کرتے ہو نمازوں کو اینڈ وقت میں مت پہنچو، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اذان کو سنتے ہی ہر نماز کے ساتھ یہ معاملہ رکھو، اور ہر نماز کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو جمعہ کے ساتھ تو یہ معاملہ رکھنا ہی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، جمعہ کا دین ہو یا کوئی اور دین ہو،
حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان بنتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ فرماتے میرے بندو، ایمان والے بندوں سے کہا تم نے جمعہ کی اذان سن لی، اب اذان سننے کے بعد سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ تم اپنے سارے کاموں سے نکل کر مسجد کی طرف چلے جاؤ. اور خاص طور پر تاکید سے فرمایا وذروا البیع، خریدنا بیچنا چھوڑ دو، یعنی اپنی دکانوں کو بند کر دو. پھر آگے اللہ فرماتے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، یہ عمل تمہارے لیے بھلائی والا ہے اگر تم سمجھتے ہو، اگر تمہارے اندر آخرت کا استحضار ہے، اگر تمہیں آخرت کی فکر ہے. لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے میرے بندو جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اور صرف فرض نماز پڑھ کے بھاگ نہیں جانا ہے بلکہ پوری پوری نماز ادا کرنی ہے. جمعہ کے دن صرف 2 رکعت فرض ہی نہیں ہے بلکہ جمعہ کی جتنی رکعتیں ہیں تمام کی تمام رکعتوں کو ادا کرنا ہے. اور فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، اب اللہ فرماتے جاؤ میرے بندو اپنی تجارت میں لگو، اپنے کاروبار میں لگو، اپنے بزنس میں لگو. اور ایک صحابی رسول کا عمل ہے جب وہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ایک دعا پڑھتے، ایک دعا اللہ سے مانگتے. وہ دعا میں عربی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اگر عربی یاد نہیں تو اللہ کو تو ہر زبان کا علم ہے، اردو میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں. کیا مانگتے؟ اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. دعا کا ترجمہ سن لیجئے، کیا پیاری صحابی دعا مانگتے. اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کر لیا، یعنی تو نے اپنے گھر کی طرف بلایا، میں آپ کے گھر کی طرف آ گیا. وصلیت فریضتک، اور میں نے نماز جمعہ کو یعنی آپ کے فریضے کو ادا کر لیا. وانتشرت کما امرتنی، اب آپ کا حکم ہے کہ حلال کمائی کے لیے نکلو، حلال کمائی کے لیے کوشش کرو، تو میں نے آپ کا فرض ادا کیا جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا. نماز پڑھ کر باہر جاتا ہوں حلال کمائی کے لیے، اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق عطا فرما، اس لیے کہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. علماء نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار میں لگتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں 70 گنا یعنی 70% زیادہ برکتیں نصیب فرماتے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. اب اس وقت کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل، ذی الحجہ کے مہینے میں کیا کیا کرنا ہے، وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے، تو جلدی آنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت کے حالات آپ کو معلوم ہے کیسے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو. بولو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو، زندگیوں میں سکون و اطمینان ہو، ہر طرح کا سکون ہو، ہر طرح کی عافیت ہو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد، جب ہم جمعہ کی نماز کو ادا کر لیں تو سورہ فاتحہ، ہر ایک کو یاد ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، پھر قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اخلاص جس کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 4 سورتیں. بولو کون سی؟ سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان سورتوں کو 7 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ کوئی مشکل نہیں ہے. جمعہ کی نماز فرض نماز کے بعد فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے. جب سنت و نوافل سے فارغ ہو جاؤ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی نماز کے بعد ان سورتوں کو 7 مرتبہ پڑھے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آئندہ جمعہ تک وہ تمام تکلیفوں سے، تمام شرور سے، تمام فتنوں سے، سازشوں کی سازش کرنے والوں کی دشمنیوں سے، ہر طرح کی تمام برائیوں سے اللہ پاک اسے محفوظ رکھے گا۔ تو بولو محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کے ہم پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ کے احسان کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھو، ایک مرتبہ یاد ہو جائے گا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس اتنا سا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے، 3 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کے خود کے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے ماں باپ کے 24000 گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور ایک صحابی، بڑے صحابی ہے جن کا نام حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا اللہ کے نبی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور ہر ایک کو بوڑھا تو ہونا ہے، جوانی تو جانے کی چیز ہے، بوڑھاپا تو ہر ایک کا آنا ہی آنا ہے، اللہ کے نبی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا ذہن بھی کمزور ہو چکا ہے، کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی ہے، ذہن بھی کمزور ہو چکا، بدن بھی کمزور ہو چکا، اب زیادہ اعمال کی قوت بھی میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی کوئی ایسا چھوٹا سا عمل بتلا دو جس کو میں ہمیشہ کرتا رہوں، عمل بہت چھوٹا ہو لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہو۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتلائی، وہی تسبیح جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پڑھو ایک مرتبہ یاد ہو جائے گی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھے، بولو کتنی مرتبہ؟ کوئی مشکل ہے 3 مرتبہ پڑھنے میں؟ میرے خیال سے 9 سیکنڈ ہوں گے، 9 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے مسجد سے نکلے گا، نماز کے بعد مسجد سے نکلے گا۔ ہم پل پل میں گناہ کرتے ہیں، ہمارا ہر سیکنڈ گناہوں سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کا کوئی دن ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس میں ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر میرا کوئی امتی نکلے گا، اس کے لیے ہر بے جان مخلوق، جیسے جتنے جھاڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، تمام کی تمام بے جان مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دے گی۔ اور یہ تسبیح اگر فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کوئی پڑھے گا، اللہ پاک اسے 3 بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ بولو کتنی بڑی بڑی بیماری؟ 3 بڑی بڑی بیماری۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے لکوے سے محفوظ رکھے گا، جس کو ہم فالش کہتے ہیں، لکوہ ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی عضو ضائع ہو جاتا ہے، لکوے سے اللہ پاک اسے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے کوڑ سمجھتے ہیں نا، وہ سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں، برس کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ اور نمبر 3، اللہ پاک اسے اندھے پن سے، جب بڑھاپے کی عمر میں موتیوں کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، بینائیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، تو اللہ پاک اسے اندھے پن سے محفوظ رکھے گا۔ تو اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور جمعہ کے مبارک دن میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اس وقت کے حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین میں بہترین عمل جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہو، وہ درود شریف ہے۔ اس لیے کہ ہر عمل کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں، لیکن درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا امتی جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے۔ اب کورونا وائرس کا چرچا شروع ہو گیا، تو ہارٹ اٹیک کی بیماری بھی ہے جس سے موت ہو جاتی ہے، کینسر
کی بیماری بھی ہے جس سے موت ہو جاتی ہے، اور ہم نے کورونا وائرس میں بھی کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ، جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے چھپ چھپ کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 3، اللہ پاک اسے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، یعنی ظالموں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ظالموں سے اس کا کوئی پالا نہیں پڑے گا، اور اگر ظالموں سے پالا پڑ بھی گیا تو اللہ پاک اسے طاقت نصیب فرمائیں گے، قوت نصیب فرمائیں گے، ظالم ناکام ہو جائے گا اور مظلوم کامیاب ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو آئندہ جمعہ سے جلدی آئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے یہ قرآن کریم کی آیت کا پیغام سنا ہے، جمعہ کے دن کی اہمیت بتلائی ہے۔ اگر زندگی رہی تو آئندہ اس کو ذکر کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس طریقے سے قربانی کرنی ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں ہمیں کیا کیا عمل کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، استغفر اللہ۔